حضرت علامہ شامی الہی ذریعہ حفظہ اللہ تعالی، میں اب ان سے گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. فلیتفضل دکتور شامی الہی ذریعہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوہ. سب سے پہلے میں برادر عزیز عبد القیوم بھائی کا اور مرزا احمد بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا. معزز سامعین گرامی قدر، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں صرف دو باتیں رکھنی ہیں. پہلی بات یہ کہ دین ہے کیا اور دین ہے کتنا. دین ہے کیا اور دین ہے کتنا. تقریر کے انداز میں نہیں، سمجھنے کے انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، جیسے میں ذکر کروں گا آپ کے ذہن میں آ جائے گی. اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت صاف ستھرے لباس کے اندر ایک شخص آیا اور دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور آپ سے آ کے پوچھنے لگا ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان. احسان کیا، اسلام کیا، ایمان کیا. صحابہ اس کے طور کو، اتوار کو دیکھ رہے ہیں اور وہ شخص شکل سے اجنبی معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کا رہائشی نہیں ہے، لیکن اس کے یعنی وہ مدینے کا رہائشی نہیں تو لامحالہ مسافر ہے، باہر سے ہے، لیکن اس کے کپڑے اس طرح سوٹڈ بوٹڈ ہیں اور اس طرح استری شدہ ہیں کہ مسافر بھی نہیں لگ رہا. اس لیے اس حدیث کو حیرتوں کی اور عجابتوں کی ایک داستان بھی کہتے ہیں محدثین. مختصر سی بات جو آپ کے سامنے اس حدیث سے رکھنی ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. رسول اللہ سے جب کوئی شخص سوال پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو اس کا جواب نہیں آتا، تو رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے. جواب اگر آتا ہو تو پوچھتا نا. لیکن انداز عجیب ہے. پہلے تو انداز یہ ہے کہ اجنبی ہے لیکن سفر کا اثر کوئی نہیں. پھر دوسرا انداز یہ ہے کہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جیسے علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کہتے ہیں یہ کیا انداز ہے، یعنی سوال کرنے والے کے پاس علم نہ ہو تو سوال کرتا ہے. اصول یہ ہے اگر علم موجود ہے تو پھر سوال کس چیز کا کر رہا، صدقتا کہہ رہا. بار بار نبی کریم کو بار بار پوچھ رہا ہے اور نبی کریم جب جواب دے دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقتا. جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو پتا کون آیا تھا؟ کہا آپ جانتے ہیں. کہا جبریل امین آسمان سے آئے تھے، اللہ رب العزت نے بھیجا تھا. کیا کرنے کے لیے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. دین کیا ہے؟ یہ پہلا جز ہے. تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے. اب آپ نے یہاں پہ رکنا ہے کہ جبریل امین کا جو مقام و مرتبہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جبریل ایسے پیغمبر اور رسول ہے، رسول کریم ہے، رسول امین ہے، عند ذی العرش مکین ہے. اور اگر ان کو دین سکھانے کے لیے اللہ بھیجتا ہے تو اصول کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ آتے. رسول اللہ کہتے کہ ابھی آسمان سے اتنا جلیل القدر پیغمبر اور رسول اترا، یہ آپ کے سامنے گفتگو کرے گا، آپ کو دین سمجھائے گا، آپ اس سے سیکھ لیں. لیکن اس نے جو دین سکھانے کا انداز اپنایا یہی دین ہے اصل میں. وہ کیا ہے کہ دین بھی اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. جبریل امین سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب خود دے سکتے تھے. رسول اللہ تقریر کے طور پہ کہتے کہ آپ یہ صحابہ کو ذرا دین سمجھائیں، ان سے گفتگو کریں، وہ بھی حدیث تقریری بن جاتی. رسول اللہ کے سامنے کوئی بات ہو حدیث تقریری بن جاتی. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے دین کیا ہے سمجھانے کے لیے کہا دین اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. رسول اللہ نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے تب وہ احسان دین کا حصہ اس طرح بنا. ایمان یہ ہے تب وہ دین کا حصہ بنا. پہلی بات. اور اس بات کے جو دلائل ہیں وہ محدثین علماء آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سینکڑوں دلائل ہیں. صرف ایک دو باتیں آپ کے ذہن میں یاد کروانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کے اوپر ہیں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی یہ ساری نصیحتیں سن رہے ہیں. ایک صحابی کے ذہن میں خیال آ گیا افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال امت کے مردوں کے اوپر فرض ہے؟ آ سکتا ہے.
جب رسول اللہ کوئی بات کہہ رہے ہو کہ حج کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو یہ سوال آ گیا کہ ہر سال ہی فرض ہے۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے، اگنور کیا، پھر اس نے کیا، پھر بعض روایات میں ان کا نام یعلا بن امیہ اور بعد میں اقرا بن حابس ہے۔ بہرحال اس صحابی نے بار بار سوال کیا، رسول اللہ نے بار بار اپنا چہرہ ادھر ادھر کیا، پھر تیسری مرتبہ سوال کرنے کے جواب کے اندر رسول اللہ کا کہاں تھا وہ جو سوال کر رہا، اس کو ذرا ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بتایا دین کیا ہے۔ کہا لو قلت نعم، لو قلت نعم، میں اگر تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا حج ہر سال مردوں کے اوپر فرض ہے، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا جی ہاں، عربی میں نون عین میم 3 حرف، تو اللہ کی قسم امت کے ہر مرد کے اوپر فرض ہو جاتا ہمیشہ کے لیے، اور اگر وہ فرض ہو جاتا تو تمہیں اس کو پورا کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر دین یہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے اگر نام ادا ہو جائے تو وہ دین بن جاتا ہے، وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کے اشکال جو غامدی صاحب آج معاشرے میں پھیلاتے ہیں، اس دور میں بھی عبداللہ بن عمر بن العاص کے ذہن میں بعد کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ اشکال پیدا کیا، رسول اللہ ہی بشر۔ غامدی کا پورا فتنہ جو ہے اس نقطے کے اوپر ہے کہ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے اور ایک نبوی زندگی ہے، ایک رسول اللہ عبداللہ کی زندگی گزار کے گئے ہیں اور ایک رسول اللہ کی زندگی گزار کے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ گویا اس کے دماغ میں یہی بات نہیں آئی کہ رسول وہی کے تابع ہوتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کر بھی لیں جو اللہ کو ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً کہہ دیتا ہے لیما تحرم ما احل اللہ لک، لیما تحرم، آپ نے کیسے حرام قرار دیا، آپ شہد کو حرام قرار دیں گے تو امت کے لیے حرام ہو جائے گا۔ بنیادی طور پہ غامدی صاحب کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ ایک رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، ایک نبی، یہی عین مغالطہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو ڈالا گیا، اور ایگزیکٹ الفاظ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ ہی بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ غصے میں بھی بولتے ہیں اور خوشی میں بھی بولتے ہیں۔ اے عبداللہ تو ہر چیز لکھ لیتا ہے، وہ لکھا کرتے تھے، رسول اللہ جو لفظ بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ نے آ کے پوچھا کہ یار لکھتے کیوں نہیں ہو، پہلے میں آپ کو دیکھتا تھا آپ میری ہر بات لکھتے۔ انہوں نے یہ جواب دیا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ مجھے ان قریشیوں نے کہا کہ آپ بشر ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، آپ کی کبھی خوشی کی کیفیت ہے کبھی غصے کی کیفیت ہے، اے عبداللہ تو ہر چیز ہی لکھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیا ہے کا جواب یہاں پہ دیا، دین کیا ہے، اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، چاہے غصے میں ہوں چاہے خوشی میں ہوں۔ کہاں گیا غامدی کا فلسفہ پورے کا پورا، ایک حدیث کو بنیاد بنا کے کہ وہ جی پیوند کاری کے اوپر اس نے جی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہ کرو مجھے، اور بھائی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اس اجتہاد کو بھی، اللہ نے، نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں، یہ مسئلہ کچھ دقیق ہے اگرچہ، رسول اللہ نے بھی اجتہاد کی، تو رسول اللہ کے اوپر کس کا چیک اینڈ بیلنس ہے، اللہ کا۔ رسول اللہ نے اجتہاد کیا، اللہ کو منظور ہے تو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، رسول اللہ نے اجتہاد کیا، اللہ کو پسند نہیں ہے تو آباسا واتا واللہ، آپ نے کیوں تیوری چڑھائی؟ ان قریش مکہ کی بجائے یہ عبداللہ ابن مکتوم کی بات سننا زیادہ ضروری ہے۔ اجتہاد تھا نا رسول اللہ کا کہ میں قریشیوں کے سرداروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، تو اس وقت اس کو بعد میں بات کر لوں گا، یہ تو میرا اپنا ہے، اس کو تو بعد میں بھی ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی اجتہاد قبول نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اللہ کا تو ہر وقت چیک اینڈ بیلنس موجود ہوتا ہے۔ تو غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ جی وہ پیوند کاری کی کیوں کی تھی بات، تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی امت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی میں اصلاح فرمائی ہے کہ بعد میں کی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کل مرزا اور غامدی یہ جی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی اہل حدیث آیتیں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، جی ہاں اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بھی بے شمار قرآن پاک میں دلائل ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ بات کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر، یہ تو آپ نے بات سنی ہوگی کہ جس نے رسول اللہ سے محبت کی، اللہ سے محبت کی، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، یہ آیتیں تو آپ کو آتی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے حکم کو اپنا حکم بھی قرار دیا، رسول اللہ کے حکم کو،
ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. رسول اللہ نے ایک جنگ کے اندر کچھ جھاڑیوں کے بارے میں کہا کہ اس کو کاٹ دو، کچھ کے بارے میں کہا ان کو چھوڑ دو، کچھ تنوں کے بارے میں کہا کاٹ دو. وہ یہودیوں نے فتنہ ڈالنا شروع کیا، ایک ایسا نبی ہے جو جھاڑیوں کو درختوں کو کاٹتا ہے، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. تو صحابہ کے دین میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی. تو صحابہ آگے رسول اللہ کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے اپنی یہ فریاد پیش کی کہ یہودیوں ہمیں یہ کہا کہ یہ کیسا پیغمبر رسول ہے کہ پہلے تو کہتا ہے درختوں کو نہ کاٹو، اب یہاں پہ کاٹنے کا حکم دیا، کچھ کو چھوڑنے کا، کچھ کو کاٹنے کا، کچھ کو چھوڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. جو تم نے کاٹے تھے اور جو تم نے چھوڑے تھے، حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ تھے نا صحابہ کو کہ یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو. ایمانداری سے بتائیے، گاندھی صاحب بھی اس آیت کا ترجمہ کر کے بتا دیں. وہ حکم رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ حکم فباذن اللہ، اللہ کا حکم تھا. دینے والے تو رسول اللہ تھے. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. رسول اللہ جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. یہ دین ہے. دین کیا ہے؟ دین رسول اللہ کی کلام، گفتار، نشست، برخاست، انہی کی سیرت کے اندر دین ہے. وہی ہے دین. دین کلی طور پہ یہی ہے. مجھے اور آپ کو قرآن براہ راست وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا. غامدی اور فتنہ انکار حدیث اتنا عجیب فتنہ ہے. قرآن پاک مانتے ہیں. دنیا کا کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں قرآن پاک مانتا ہوں حدیث کے بغیر، ممکن نہیں ہے وہ قرآن پاک مان لے گی. رسول اللہ نے بتایا قرآن. کتنا بڑا مغالطہ لوگوں کے ذہن میں. آپ کو اور مجھے ڈائریکٹ وہی آئی ہے. رسول اللہ یہ بارے میں سچ بولیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ بارے میں سچ بولیں گے کہ اقرا کو آخر میں لے جاؤ، فاتحہ کو پہلے لے آؤ، بقرہ کو یہاں پہ رکھ دو، اس آیت کو، یہ ساری باتیں رسول اللہ کی حدیث کی سچی تھی اور باقی باتیں غلط تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض باتوں پہ ایمان لے کے آتے اور بعض کا انکار کر دیتے. یہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا. اور دین کتنا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جتنے عصر حاضر کے فتنے ہیں وہ اس موضوع کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی ایک مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، آپ کے سامنے ذکر کریں گے، آپ کے ذہن میں آ جائے گی. رسول اللہ کے گھر 3 صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں ماں عائشہ سے پوچھا. ماں عائشہ نے بتا دیا ایسے ایسے ایسے. ایک کہنے لگا ہاں رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سارے ہی معاف ہیں، لیکن میں ہر روز روزہ رکھوں گا کیونکہ ان کے ہر معاف ہیں. اس لیے وہ جو امی عائشہ نے معمولات بتائے ہیں مجھے کچھ کم لگ رہے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ میں ہر روز ہی رکھوں گا. دوسرا کہنے لگا ہاں رسول اللہ کے تو سارے ہی معاف ہیں، اس لیے وہ سوتے بھی ہیں جاگتے، میں پوری رات قیام کیا کروں. تیسرے نے کہا رسول اللہ کے ٹائم میں تو بڑی برکت ہے، تو آپ اتنی ازواج کو وقت بھی دیتے ہیں، سب کا خیال بھی رکھتے ہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ میں دین کے کام میں جت جاؤں زیادہ سے زیادہ. وہ ابھی تینوں باتیں کر کے باہر نکل رہے ہیں. کون ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا کون ہے؟ اصحاب رسول ہیں. ان کے نام بھی حدیثوں میں مجھے صحابی ہیں جلیل القدر. اور یہ پورے کا پورا فلسفہ اس حدیث سے بھی زمین بوس ہو جاتا ہے. نیت نیک ہو تو جو مرضی کرتے چلے جاؤ. ہمارا معاشرہ آج کل اس بات کے مولوی صاحب کو کیا ہے، بھابیانوں کی اہل حدیثوں کو کیا مسئلہ. نیت نیک ہے تو جو مرضی کرتے چلے جاؤ. یہ صحابہ کی نیت بد تھی، نکلے ہیں. ماں عائشہ نے بتایا آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، یہ کہہ کے نکلے ہیں رسول اللہ تیزی سے باہر گئے. یہ انداز نہیں تھا، ان کو جا کے روک لیا. تم نے یہ کہا؟ جی ہاں. تم نے یہ کہا؟ تم ایک جملہ بولا تینوں کے لیے، میں اس زمین کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں اور باقی دنوں کا نہیں رکھتا. پھر دوسرے کو کہا میں زمین پہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ مخلوقات میں ڈرنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں قیام بھی کرتا ہوں. اور تیسرے کو کہا تو نے یہ کہا؟ جی ہاں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اور ایک جملہ بول گئے، فمن راغب عن سنتی. کس کو کہہ کے گئے ہیں؟ اللہ کی قسم سوچیں، صحابہ کو کہہ کے گئے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں. ان 3 جلیل القدر صحابہ کو کہا فمن راغب عن سنتی، جو تم میں سے میری سنت سے اعراض کرے گا. اعراض کا مطلب ہوتا ہے یا آگے بڑھے گا یا پیچھے رہ جائے گا. 2 آگے بڑھے تھے اور ایک
پیچھے رہ گیا. جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں. صحابی کو کہہ رہے دین کتنا ہونا چاہیے؟ دین اتنا ہونا چاہیے جتنا رسول اللہ بتا کے گئے ہیں. آپ نے اب اس ایک حدیث کے بارے میں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے. صحابہ کے فتاوا جات موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت علی کا فتویٰ موجود ہے. لیکن میں ان فتووں کی طرف، وہ ایک تفصیلی بحث ہو جائے گی، میں ان فتووں کی طرف آنے سے پہلے آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھتا ہوں کہ ایک شخص ان صحابہ میں سے پورے سال کے روزے رکھ رہا تھا. پورے سال 365 60 دن جتنے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیر جمعرات کا رکھو، میری سنت کے مطابق رکھو. اگر تم نے یہ میری مطابق نہ رکھا میری امت میں سے بھی نہیں ہوگی. ایک بندہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے. اور ایک شخص صرف 30 رمضان کے رکھتا ہے اور سنت کے مطابق شوال کے 6 روزے ملا لیتا ہے. اس کے بارے میں صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اس نے ایسے کیا جیسے پورے سال کے روزے رکھے. آپ نے یہ فرق محسوس کرنا. ایک بندہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے، اس کا ایک قبول نہیں. ایک بندہ صرف 30 رکھ کے 6 رکھتا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. فرق کیا ہے؟ سنت کا فرق ہے. جو عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اسی کے اندر برکت ہے اور اسی کو قبول کیا جائے گا. اس بارے میں ایک اور حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے گی، حلاد بن رافع کی. وہ آئے ہیں، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. بار بار آئے، بار بار گئے. کہا مجھے اس سے اچھی آتی نہیں، مجھے سکھا دیجیے. رسول اللہ نے کہا بھائی جب رکوع کیا کر تو کمر سیدھی ہونے دیا کر، جب کھڑا ہو تو سیدھا ہو، جب سجدہ کر تو اطمینان کیا کر. اطمینان کی سنت مس کر دی. سنت ہے نا اطمینان، ایک کمر کو سیدھا کرنا، ایک سجدے میں سیدھا ہونا، اطمینان سے بیٹھ جانا. اور آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. حضرت حذیفہ کے پاس ایک شخص آیا، رسول اللہ نے ان کو جب یہ ساری تبلیغ کر دی، ان کی وفات کے بعد کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت حذیفہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے سلام کیا تو انہوں نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں. اس نے بھی آگے وہ حلاد بن رافع والا کہا مجھے اس سے بہتر آتی نہیں ہے، آپ مجھے بتلا دیجئے. تو انہوں نے ایک جملہ اضافی کہا، یہ صحابہ کا فتویٰ ہے اور یہ حضرت علی کا بھی فتویٰ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی فتویٰ. یہاں پہ اب میں ان کا فتویٰ بھی ذکر کر دوں گا کہ ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر پلے بڑے، زمزم کے ساتھ اس کی پرورش ہو اور وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے، اس کا ایک روزہ قبول نہیں. یہ ان کا فتویٰ ہے. اور یہاں پہ حضرت حذیفہ نے کیا کہا، منذ کم تصلی ہکذا، آپ اس طرح کی نماز کب سے پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 برس سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. کہا اذن ما صلیت الان، تو نے ابھی تک ایک نماز بھی ادا نہیں کری، اور اگر مجھے خوف ہے تو اس حالت میں مر گیا تو کہیں امت محمدیہ سے باہر نہ نکال کے اٹھایا جائے، یعنی تجھے غیر امت محمدیہ کا نہ سمجھا جائے شخص. کیا فرق ہے؟ ایک سنت نماز کی مس کی ہے، نماز پڑھ رہا ہے. میرے آپ جیسا کوئی شخص ہو، کسی مسجد میں آئے ہوئے شخص کو کہ یار سنت کے مطابق نماز پڑھ لو، فیدین کر لو، اطمینان کر لو، اور یار پڑھن تے دیو، جو جڑی پڑھدا پڑھن دیو. آپ کا میرا تو یہی طرز عمل ہوتا ہے. یہاں پہ حضرت حذیفہ اس کو کہہ رہے ہیں تو نے 40 سال میں ایک نماز بھی ادا نہیں کی اگر تو نے رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں پڑھی. اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا ویسے جیسے میں نے وضو کیا، جس نے 2 رکعت نماز ویسے پڑھی جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. صرف 2 رکعت سنت رسول اللہ کے مطابق ادا ہو تو بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر غیر مسنون 40 سال کی بھی ہو، تابعی کی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. دین کتنا ہے؟ دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ دے کے گئے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. یہ آپ کا مولوی آج کل کا جو رسول اللہ سے زیادہ حریص ہے آپ پہ. آپ کو یہ بدعت کا جو بدعت ہے اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے مولوی کو نیکی کا وہ کام پتہ لگ گیا جو رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا. آپ کا مولوی رسول اللہ سے زیادہ آپ سے مخلص ہے. رسول اللہ حریص علیکم ہے، وہ چاہتے ہیں میری امت کا ہر شخص جنت میں چلا جائے. تو کیا امت کے لیے نیکی کا کوئی کام بتلائے بغیر چلے گئے ہیں؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا نا
کہ گواہ رہنا میں نے دین پورا پہنچا دیا. تو بعض روایات کے اندر الفاظ ہیں تو صحابہ نے کہا اگر آپ ہم سے گواہی مانگتے ہیں کہ آپ نے دین پورا پہنچا دیا تو آپ بھی گواہ رہے, ہم نے اس دین کے اوپر پورا عمل کر کے دکھا دیا. دین صرف اتنا ہی ہے جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں, اور اتنا ہی ہے جن کے اوپر صحابہ نے عمل کر دیا. بعد میں کوئی شخص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ عمل نہیں تھا پتا چالیسویں کا, لیکن اچھا ہے, نیک نیت, نیکی کی نیت ہونی چاہیے. ان صحابہ نے جو نیکی کی نیت کی ہے نا, اگر آپ غور کریں ان کی اصل سنت میں موجود تھی. نفلی روزے رکھنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. نفلی روزہ ہی تو رکھنے کا ارادہ کیا تھا ساری زندگی کے لیے, نفلی روزے کی, تو کیا حرج کیا تھا؟ نیکی کی نیت تھی. ایک بندے نے قیام ہی کا تو ارادہ کیا ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات کا قیام ثابت نہیں؟ لیکن اس نے چونکہ ہر روز کا کر لیا, تو گویا اگر یہ صحابہ کا عمل بھی آگے بڑھ جانے والا یا پیچھے رہ جانے والا قابل قبول نہیں, تو آج کل کے مولوی کی یا ہمارے معاشرے کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ آخر میں صرف ابو بردہ کی بکری کی بات کر کے بات کو ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا میں نے آج صبح اٹھا ہوں, عید کی نماز رسول اللہ کے پیچھے ادا کی, اور کہا اللہ کے رسول میں نے آج قربانی کی ہے, اور سب سے پہلے میرے علاقے کے غریبوں کے پیٹ کے اندر میری بکری کا گوشت گیا ہے. رسول اللہ نے کہا یہ ہمارے سے نماز پڑھنے سے پہلے کر لیا؟ کہا جی ہاں. کہا آپ نے قربانی نہیں کی, آپ نے صدقہ کیا ہے. اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ عید کی نماز کے بعد قربانی کیجیے. اب آپ بیان کریں, نماز پڑھنے میں اور بغیر پڑھنے میں کتنے منٹ کا فرق ہے؟ 10 منٹ میں ہو جاتی ہوگی جماعت. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید کے دن بھی بندہ قربانی کر رہا ہے, تو اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو چاہے صحابی کی ہو, نیک نیتی تھی کہ گوشت سب سے پہلے غریبوں کے پیٹ میں میری بکری کا جائے, مجھے زیادہ ثواب ملے گا, اس سے اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ قبول نہیں ہے. دین کتنا ہے اتنا ہی ہے, اور ویسا ہی ہے, کفیت بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گیا. اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب کرے گا تو تجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.